السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ کچھ بھائی کمنٹ کر رہے تھے کہ یار باہر کے جو مسقط کے حالات ہیں وہ بتائیں، کام کے لحاظ سے کیا حالات ہے۔ وہ بھائی کیا جاننا چاہتے ہو آپ کام کے لحاظ سے؟ میں نے اپنی پچھلی 2-3 ویڈیو میں بتایا ہے کہ مسقط کے جو حالات ہیں، اگر کام کی طرف دیکھا جائے تو اگر تو آپ نے وزٹ پہ آنا ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوگا اس کے پاس، آپ وزٹ پہ آئیں گے، آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا ٹینشن نہیں ہوگی، اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا، آئیں گے کھائیں پیئیں گے گھومیں پھریں گے چلے جائیں گے، اس کی تو اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر بات کریں میرے بھائی کام کے لحاظ کی یا ورک ویزا کی بات کریں تو یار میری نظر میں حالات برے ہیں اس وقت جو ہے نا مسقط کے۔ چلو ٹیکسز وغیرہ جو سنے تھے آپ نے، انہوں نے فائن کیے وہ تو چلو انہوں نے کم کر دیے، ختم کر دیے کچھ لحاظ سے۔ باقی کام کی کنڈیشن یہاں پہ جو ہے نا بڑی بری ہے فی الحال، اگر آپ مجھ سے پوچھو تو۔ ہاں اگر آپ آنا چاہتے ہو، اگر آپ کا کوئی کنفرم کوئی پکا جگاڑ لگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ جس کے پاس آ رہے ہیں آپ کا کمپنی کا ویزا ہے، کیونکہ آزاد ویزے پہ کافی سارے لڑکے آتے ہیں، کچھ لک ہے پھر قسمت ہے، قسمت پہ بات آ جاتی ہے۔ کچھ لڑکے پھر جناب آتے ہی ان کا لک ہے، جگاڑ لگ جاتا ہے، اچھا کام مل جاتا ہے، کام آتے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ 2-2 مہینے 4-4 6-6 مہینے ان کو فارغ بیٹھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو لک کی بات ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ریفرنس اچھا ہے، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی ریلیٹیو، آپ کا کوئی جاننے والا جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جو ٹرسٹیڈ ہے، کیونکہ آج کل لوگ ویسے بھی کسی کے ساتھ اتنی اسلام دعا نہیں ہوتی اور منہ اٹھا کے چل دیے ہوتے ہیں، اور آگے جا کے پھر وہ سمپل سی بات کہتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب آپ آ جاتے ہو پیسے لگا کے تو وہاں پہ آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ کا ٹرسٹڈ بندہ ہے آگے تو پھر آپ اس کے پاس آ سکتے ہو، اس کے پاس کام ہے، کسی کمپنی میں جاب ہے، ظاہر بات ہے کسی کمپنی میں جاب ہوگی تو کمپنی کے جو ویزے ہوتے ہیں موسٹلی وہ فری ہوتے ہیں، 2 سال کا ویزا ہوتا ہے، ویزا فری ہوتا ہے، آپ کی سیلری ہوتی ہے، ڈیوٹی ادھر جو چل رہی ہے تقریباً 12 گھنٹے جو ہے نا وہ ڈیوٹی چلتی ہے، اور ویک میں ایک چھٹی ہوتی ہے، 10 سے 12 گھنٹے ڈیلی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہاں تو بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا کوئی کنفرم ریلیشن آگے ہے کوئی ایسا تو پھر آپ آ سکتے ہو کسی کے کہنے پہ، جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہے، آپ ٹرسٹیڈ ہیں اس پہ۔ ادروائز میں یہی کہوں گا کہ ورک کے لیے مسقط میں آنا تو فی الحال جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں بیوقوفی ہے، میں بھی اللہ کرے آہستہ ان فیوچر ان کے حالات سیٹل ہو جائیں، کام شام کی کنڈیشن اچھی ہو جائے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ آنا اتنی عقل مندی نہیں ہوگی۔ تو انفارمیشن یہ ہے بھائی، کمنٹس آپ کرتے ہو کہ یار مسقط کے کوئی حالات بتائیں، ورک کام کیسا جا رہا ہے، وہاں پہ کام کیسے ہیں۔ بھائی بات سیدھی سی ہے، وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ امیر دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بہ دن غریب ہوتا جا رہا ہے۔ جس کے پاس ہے الحمدللہ، جس کی لک اچھی ہے، جو پرانے ہیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نیو ہے اب آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو بندہ کہتا ہے نا کچھ کنٹری، آپ یورپ کی مثال لے لیں، یورپ کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے یار 2-4-6 مہینے 1 سال میرا مشکل ہوگا، آگے میں سیٹل ہو جاؤں گا، یہ کر لوں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ عرب کنٹری ہے، عرب کنٹری میں اگر آپ کسی کام کے اوپر نہیں آتے، ایم ہی میں اٹھا کے آ جاتے ہیں تو آپ کی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پھر واپس جانا پڑتا ہے۔ اس سے اچھا ہے آپ ویسے قدم نہ اٹھائیں، اگر کوئی کنفرم آپ کے پاس کام ہے تو آپ آئیں۔ یہ نہیں کہ مسقط بالکل ہی جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے کام کے لحاظ سے، کام شام بہت ہے ادھر، لیکن ایم ایم اٹھا کے نہیں آنا، کچھ نہ کچھ کنفرم ہو آپ کو، آپ کا آگے ٹرسٹڈ بندہ ہو جس کے پاس آپ آ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا ٹرسٹڈ بندہ ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کے پاس کام ہوگا تو آپ کو بلا رہا ہے نا، تو ایم اے کو آپ کا سلام تو بولا تو پھر پرہیز کریں۔ جو جنٹ ہیں، جو پیسے لے کے ویزا دیتے ہیں یا جو ایجنٹ کہلاتے ہیں، ان سے تو بالکل بچیں، ان سے تو دور رہیں۔ تو باقی انشاءاللہ جیسی انفارمیشن آتی رہے گی آپ کو ملتی جائے گی۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو کمنٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں رسپانس کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔